السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جو وزیر اعظم کے جو بلو آئیڈ اور بہت ہی پاورفل جو معاون خصوصی تھے ندیم بابر، ان کو کیوں عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور وہ کیا عوامل تھے کہ ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کے خلاف کیا تحقیقات کرے گی، اور یہ کہ کیا ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے یا بچایا گیا ہے، یہ آپ کو انسائڈ انفارمیشن آج ہم دیں گے کہ ندیم بابر جو ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں، ان کے کیا اثاثہ جات ہیں، ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں یا جو جس چیز کی جو ہے وہ پیٹرولیم بحران کے کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بھی آپ سے شیئر کروں گا مختصراً۔ پیٹرولیم بحران کا میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ سال وزیر اعظم عمران خان نے اچانک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی اور خاطر خواہ کمی کی گئی، اور لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیٹرول تھا وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا، جو ہے وہ لوگوں کی طویل قطاریں جو ہے وہ پیٹرول پمپس کے جو ہے وہ باہر بننا شروع ہو گئیں۔ بحران کے بعد ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اور اب تک جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اس پہ ایک گزشتہ سال جون میں ایف آئی اے کی ایک انکوائری جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور دسمبر میں انہوں نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پیٹرولیم منسٹری ہے اس کے جو اعلیٰ اور سرکردہ لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور انہوں نے اس پر بے شمار جو ہیں وہ اپنی سفارشات دی تھیں، اور ایک سفارش یہ بھی تھی کہ آگرا جو کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور پیٹرول کی قیمت کا تعین کرتی ہے ہر 15 روز بعد، اس کو ختم کر دیا جائے۔ مزید بھی چیزیں تھیں، اور انکوائری کا انہوں نے کہا کہ اس پر فردر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو پیٹرولیم ڈویژن کا کام تھا کہ یہ پاور سیکٹر کو جو ہے ایک انہوں نے فیول فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جو خانہ ہے اس میں جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیداواری لاگت ہے وہ چونکہ ایل این جی کو ٹائم پر نہیں امپورٹ کیا گیا، نہیں منگوایا گیا باہر سے، تو پھر فرنس آئل جو کہ کئی گنا مہنگا ہے ایل این جی سے، اس سے بجلی تیار ہوئی، تو جو پیداواری لاگت ہے اس میں اضافہ ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا اگر 1000 کا بل آیا ہے سردیوں میں، تو ساتھ میں 300 روپے یا 350 روپے یا 400 روپے جو ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگے فیول پہ یہ بجلی تیار کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اس میں بھی کئی 100 ارب کا جو ہے وہ بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پارلیمان کی سب سے طاقتور کمیٹی سمجھی جاتی ہے، اور اس میں جو پارلیمان کے دونوں ایوان ہیں یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی، ان دونوں کے جو ہے وہ ممبران اس کمیٹی میں موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے جب سمن کیا ندیم بابر کو، تو ندیم بابر نے بجائے اس میں آنے کے انہوں نے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ریپوٹیشن کو جو ہے وہ اس پر اعتراضات اٹھا لیے، اور وہ اتنے پاورفل ہیں کہ جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر بڑے سیریس قسم کے جو ہے وہ الزامات عائد کیے کہ یہاں پر پیسے لے کر جو ہیں وہ آڈٹ پیراز جو ہیں ان کو کلیئر کیا جاتا ہے، اور آڈیٹر جنرل آفس کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں کہا گیا کہ یہاں پر پیسوں کے بغیر تو ریلیزز ہی نہیں ہوتی۔ تاہم اس کو بعد میں آڈیٹر جنرل آفس نے اس کو کلیریفائی کیا اور کہا کہ جی یہ اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل آفس جو ہے اس میں فرق ہے، جو پیسوں کی ریلیزز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹنٹ جنرل سے ہوتے ہیں، آڈیٹر جنرل کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اپنا جو ہے وہ پڑ گیا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا وہ لیٹر بھی وڈرا کر لیا کہ جس میں ندیم بابر کو بلایا گیا تھا، اور اس معاملے پہ ایک سمجھیں کہ مٹی ڈال دی گئی۔ تو ابھی جو ہے وہ اچانک جو یہ ندیم بابر کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ گھر جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ شاید سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا، یہ ان کو بچایا گیا ہے، ان کو سیف پیسج دیا گیا ہے۔
یہ جو آج اسد عمر اور شفقت محمود دو وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ 90 دن کے لیے ندیم بابر کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور پھر ایف آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کرے گی کہ جو پیٹرولیم بحران تھا اس کے ذمہ دار کون تھے اور اس میں کتنے لوگوں نے کتنے پیسے بنائے۔ تو جب لاسٹ ایئر جو ہے وہ قیمتیں کم ہوئی تھی تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ندیم بابر جو ہے انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں، جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، ان کو شاید یہ ایشورنس دی ہوئی تھی کہ پیٹرول ان کا جو ہے وہ کم قیمت اس کی نہیں ہوگی اور یہ ان کو منافع ہی دے گا، تو انہوں نے کافی زیادہ سٹور کر لیا، اور بعد میں جب پھر قیمتیں کم ہوئیں تو انہوں نے پھر اپنا سٹاک جو ہے وہ روک لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کئی فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا، اور ابھی تک جو ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سیکٹر سے جو باقی جو سیکٹر ہیں، اور جو خصوصاً جو مہنگائی جو کنٹرول نہیں ہو رہی حکومت سے، اس کی وجہ بھی یہ پیٹرولیم سیکٹر ہے، کیونکہ جب ڈیزل کا، جب پیٹرول کا، جب یہ ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ جو چیزیں جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو زرعی اجناس ہیں، جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی، کرایوں میں بھی، وہ بھی کئی گنا جو ہے وہ یکدم اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید ندیم بابر جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ انکوائری جو ہے یہ ایسے ہی چلتی رہے گی جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کمیشن کی تھی جس پہ جہانگیر ترین تھے شروع میں، تو وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی کہ جہانگیر ترین کو ملک سے بھاگنا پڑا، لیکن پھر جب بعد میں حکومت کو ان کو ضرورت پڑی، جب جوڑ توڑ کی ضرورت پڑی تو وہ ان کو این آر او دیا گیا اور وہ واپس آ گئے۔ تو شاید ندیم بابر صاحب کے لیے بھی کوئی این آر او جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوگا، کیونکہ جو منافع خوری ہوئی ہے یا جو بھی اس میں پیٹرولیم سیکٹر میں جو بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں تو یہ اکیلے تو نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ ویسے ندیم بابر صاحب جو ہیں، ان کے اگر اثاثہ جات بھی ہم دیکھیں تو ان کے جو ڈکلیئر کیے انہوں نے اثاثہ جات وہ 2.75 ارب کے ہیں، لیکن جو ان کے اثاثہ جات کی اگر ہم ویلیو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2.75 ارب سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک چیز سے اندازہ لگائیں کہ جو ماڈل ٹاؤن میں ان کا 4 کنال کا گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 5 مرلے کا مکان جو ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ملتا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے 4 کنال گھر کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1.75 کروڑ جو ہے وہ روپے لکھی ہے۔ تو بہرحال اب تو ایف آئی اے نے انکوائری کرنی ہے، اور وہ انکوائری میں دیکھیں کہ کیا نکالتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔